السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں امتحانات کی تیاریاں شروع ہیں اور یہ ایک ترتیب ہے، آپ اس کو دیکھیں بھی، اور اگر کوشش کر کے اگر آپ ان کو اپنی کلاسوں میں ترتیب دیں تو بہت بہترین ترتیب ہے ایک جائزے کی۔ میں انشاءاللہ آخر میں اس کے متعلق عرض کروں گا۔ وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون۔ پڑھتے رہے آپ۔ اچھا، یہ دوسرا گروپ ہے جس میں یہ بچے جو ہے سوالات کرتے ہیں۔ ہر بچہ دوسرے بچے سے سوال کرتا ہے، یا یہ ہے کہ ایک کو نگران بنا کر وہ نگران دوسرے سے پھر سوال کرتا ہے۔ کم از کم 2 رکوع سنے جاتے ہیں۔ ہلو نہیں، اوپر کریں۔ بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء۔ یہ پھر اس طریقے سے تیسرا گروپ ہے، اس میں بھی 4 لڑکے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ اس گروپ میں وہ لڑکے ہوں جس نے جو ہے برابر کے پارے پڑے ہوئے ہوں۔ اب یہ گروپ ہے جس میں ہر بچے نے 15 پارے پڑے ہیں۔ رکھیے گا ماں۔ فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء۔ اور اب یہ ایک اور گروپ ہے، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو گردان کے لڑکے ہیں ان کا ایک گروپ بنایا جائے۔ تو یہ سارے لڑکے جو ہیں گردان کے ہیں سوائے ایک لڑکے کے۔ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله
بصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ओवैस सुलेमान से सवाल करना आप। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون. والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أبدا بما قدمت أيديهم فإن والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. हमारे यहाँ तरतीब ऐसी होती है कि जब इम्तिहानात शुरू होते हैं तो उनकी तैयारी के हवाले से हम ग्रुप बना लेते हैं और उन ग्रुप्स में हमारी कोशिश होती है कि मिसाल के तौर पर 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं
ان میں سے ہر بچے نے 10 پارے پڑھے ہوئے ہیں یا 12 پارے پڑھے ہوئے ہیں لگ بھگ، تو ان کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں جس میں ان کی منزل سنانے کی ترتیب ہوتی ہے 1 پارہ، اور جو 1 پارہ دیا جاتا ہے اس میں وہ تمام بچے یہ 1 پارہ پڑھیں گے۔ اس کے ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہر بچہ دوسرے بچے کے سامنے پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کل کو اس کو یہاں کسی محفل میں تلاوت کرنی ہے تو اس کو وہاں جھجک نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر بچہ اس کو سن رہا ہوتا ہے تو بار بار وہ 1 پارہ ان تمام بچوں کا ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر غلطی آتی ہے تو وہ غلطی بھی ان تمام بچوں کو پتہ چل جاتی ہے۔ پھر اس میں ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو متشابہات آتے ہیں وہ بھی پھر 1-2 بار اس میں جو ہے ان کا تذکرہ ہو جاتا ہے، تو یہ بار بار یاد دہانی سے ان کی منزل پختہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک ترتیب تھی پارے یاد کرانے کے حوالے سے۔ اب یہ ہے کہ جائزے کی ترتیب، چونکہ ہر استاذ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ پڑھ بھی سکے، سنا بھی سکے، اور امتحان میں بھی جو ہے وہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو۔ تو اس کے لیے جیسے اساتذہ کی عام طور پر ترتیب چلی ہوئی آ رہی ہے کہ منزل ختم ہونے کے بعد ان کی منزل جائزے کی ترتیب ہوتی ہے انہی پاروں میں، تو وہ ترتیب بھی الحمدللہ ہے۔ کچھ بچوں سے خود جائزہ لے لیا جاتا ہے، اساتذہ اکرام لیتے ہیں، لیکن اب جو آپ کے سامنے ترتیب چلی ہے جس کو آپ نے سماعت کیا ہے، یہ ایک نئی ترتیب ہے اور بہت بہترین ترتیب ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی وہی فوائد ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس میں ہم کم از کم 2 رکوع سنتے ہیں، اور لہجے کی رعایت رکھی جاتی ہے، بآواز بلند کوشش ہوتی ہے کہ ان کو پڑھایا جائے، بدغنہ کی ترتیب جو ہے برقرار رکھا جائے۔ تو کافی فائدہ ہوا ہے اس سے، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا۔ تو آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنے ہاں رائج کریں، بروئے کار لائیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔